وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ابا کو فوت ہوئے بھی کئی ماہ گزر گئے تھے۔ رات کو سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ فارحہ کی ساس اسلم صاحب کے جانے کے بعد بہت خاموش سی رہنے لگی۔ پہلے گھر میں اماں ابا کے کہے گونجتے تھے، اب ویرانیاں اتر آئی تھیں۔ نعمان بھی بہت کم وقت گھر پہ دیتا تھا۔ ماں اب کوئی اتنی خاص بات نہیں کرتی تھیں، اب زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتی۔ نعمان کا رویہ بھی اب بدلنے لگا تھا۔ فارحہ پہلے ہی زبردستی اس کی زندگی میں مسلط کی گئی تھی، اب وہ اور بھی زیادہ آزاد ہو گیا تھا۔ وہ فارحہ کو جو وقت دینے لگا تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، مگر فارحہ کی گود ہری ہونے جا رہی تھی۔ اسے یہی خوشی بہت تھی کہ ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، مگر فارحہ کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ فارحہ معاذ اور شجرت کی شادی کے سلسلے میں اپنی امی کی طرف رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی جب شجرت اسے اپنے ولیمے کا ڈریس لیے اس کے پاس آئی۔ فری، دیکھو یہ میرے ولیمے کا ڈریس ہے، کیسا ہے؟ اس نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ واو، سو بیوٹیفل، یہ تو مجھے معاذ بھائی کی چوائس لگ رہی ہے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ پنک کلر تو ان کا فیوریٹ ہے۔ ہاں بالکل، یہ انہی کی چوائس کا ڈریس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ پنک کلر بہت سوٹ کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ پسند کیا ہے، اور مجھے ان کی پسند پہ پورا یقین ہے۔ دیکھو تو کتنا نفیس کام ہے۔ ہاں بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ کاش میرا بھی شوہر مجھے ایسی توجہ اور محبت دیتا، مگر میری ایسی قسمت کہاں۔ ہاں، تمہارے شوہر سے یاد آیا، اب کیسا رویہ ہے نعمان بھائی کا تمہارے ساتھ؟ کچھ نہ پوچھو شجرت، وہ استری کا سوئچ آف کرتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ جب تک ابا حیات تھے وہ میرے ساتھ ٹھیک تھے، مگر ان کے جانے کے کچھ ہی وقت کے بعد وہ بدل گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ ابا تھے تو ان کا روب تھا، باپ نہ ہوں تو بیٹے پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے۔ اب وہ بھی بھاگنے لگے ہیں مجھ سے، اپنے گھر سے، اپنے ہونے والے بچے سے، کسی کی فکر نہیں۔ تمہاری ساس نہیں سمجھاتی کیا انہیں اپنا ہولڈ رکھنا چاہیے نا اب ان پہ؟ وہ تو چپ سی ہو گئی ہیں، نہ کوئی بات کرتی ہیں، نہ زیادہ باہر آتی ہیں۔ وہ بیچاری تو خود اپنی بیوگی کے غم میں ہیں، انہیں کیا سمجھائیں؟ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھی تھی، مگر ان کا جھکاؤ اسی عورت کی طرف رہتا ہے، نہ جانے کیا ہے اس عورت میں۔ فارحہ، میں تمہیں ایک بات بتانے لگی ہوں، کافی عرصے سے میں بتانے کا سوچ رہی تھی مگر موقع ہی نہیں ملا۔ کیا بات ہے شجرت؟ میں نے سیما کے بچے اس کے باپ سے لے کے سیما کے حوالے کر دیے تاکہ اس کا دھیان اپنے بچوں کی طرف لگا رہے اور نعمان تنگ آ کے اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دے۔ مگر کیا؟ مگر نعمان کا تو اس سب پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ تو اور زیادہ جانے لگ گیا ہے۔ ہاں مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے، پہلے پتہ ہوتا تو اتنا رسک نہ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ کرتے ہیں۔ نعمان جو باہر فارحہ کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا، ان دونوں کی باتیں سن کے حیران رہ گیا۔ کیا اس سب کے پیچھے شجرت تھی؟ وہ وہیں غصے سے واپس پلٹ گیا۔ ارے نعمان بیٹا، کیا ہوا؟ فارحہ اور شجرت اندر ہی ہے نا، مل لو۔ کہاں چلے نعمان؟ نازیہ بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئیں مگر وہ رکا نہیں تھا، وہ شدید غصے میں تھا۔ شجرت اتنی ہمت کر سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور فارحہ دیکھو تو ذرا، اپنے شوہر کے خلاف بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، میرے اور سیما کے خلاف چالیں چل رہی ہے۔ نہیں دوں گا اب میں مزید اسے توجہ، سڑتی رہے بیٹھ کے اپنی ماں کے گھر، چال باز لوگ نہ ہوں تو۔ اب دیکھنا شجرت بی بی، تم میری چال دیکھنا۔ نعمان نے بائک سیما کے گھر کی طرف بڑھا دی۔ سیما آج کھانے میں کچھ اچھا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ آج جمعہ ہے، نومی کی دکان بند ہوگی، میں اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہوں۔ چکن بریانی اور روسٹ بنانے کے بعد اس نے نعمان کو فون کیا۔ نومی، آج کھانا میری طرف کھا لو۔ جو حکم بیگم صاحبہ آپ کا، دروازہ کھول دیں، بندہ حاضر ہے۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ارے ہاں نا، اب اتنی گرمی میں مذاق کروں گا بھلا؟ ہاں میں آئی پھر تو۔ وہ فوراً سے اٹھ کے دروازے کی طرف آئی، نومی کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ آج میرا خیال کیسے آ گیا تجھے؟ تم میرے خیالوں سے نکلتی کب ہو؟ وہ اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے بولا۔ آج بڑی تیار شیار ہو، کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو۔ ہاں میں خوش کیوں نہ ہوں،
میرے بیٹے کو آج نوکری مل گئی ہے نا، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں۔ گھر بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گیا تھا بیچارہ۔ اس کی عمر ہی کیا ہے کام کرنے کی، تم نے اسے کام پہ لگوا دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، گھر پہ بھی تو میرے ساتھ مدد کروا دیتا ہے نا۔ ہوٹل پہ ہی کام ملا ہے برتن دھونے کا، کر لے گا تو 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے، مجھے اور کیا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد نعمان کو لیے حسب معمول وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بچے باہر کھیلنے میں مصروف تھے۔ نعمان سیما کو گھر لے کے جانے کا سوچ رہا تھا، مگر اتنے بچے دیکھ کے بات کرنے سے رک جاتا تھا۔ مجھے کچھ سوچنا چاہیے، پھر بات کروں گا سیما سے۔ وہ سوچ میں ڈوبا چائے پینے لگا۔ اگلے روز نومی کا فون آ رہا تھا جب سیما تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کی ملاقات شہر کے ایک بڑے کاروباری آدمی سے تھی۔ اس نے طلاق کے بعد نومی سے نکاح کر کے لوگوں کی نظروں میں خود کو یہی بتایا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ دوسرے مردوں سے روابط بڑھانا اور ان سے پیسے بٹورنا بھی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نومی اب اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں آنے دیتا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ دن بدن کوئی نہ کوئی اس کے گھر میں آتا رہتا تھا۔ آج نومی کا فون آ رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مسلسل فون کی گھنٹی سے تنگ آ کے اس نے فون کان سے لگایا۔ کیا بات ہے نومی، بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، تم پھر بعد میں فون کر لینا، ابھی میں مصروف ہوں۔ ساتھ ہی کھٹاک کے ساتھ فون بند کر دیا۔ پھر اپنے حلیے کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے اس قدر میک اپ کر رکھا تھا کہ اپنی عمر سے کم نظر آنے لگی۔ ہر دکان پہ جا کے چکنی چپڑی باتیں کرنا، ساتھ ساتھ جیولری میک اپ کا سامان اکٹھے کرنا اور لا کے اپنی ڈریسنگ کو گھنٹوں سجاتے رہنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ بچے اس کے بڑا بیٹا سنبھالتا تھا یا کبھی کبھار اپنی بہن کے گھر روانہ کر دیتی۔ بہن بھی سب میں برابر کی شریک تھی اور بچوں کے نام پر اپنا حصہ بھی نکلوا لیتی تھی۔ دروازے پہ بیل بجی تو تیز پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ باہر نکلی۔ باہر وہی تھا جس کا انتظار تھا۔ وہ محلے والوں سے خود کا چہرہ چھپاتی دروازہ بند کر کے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ آج وہ شہر کے مشہور ہوٹل میں ایک نئے آدمی اور ایک نئے تحفے کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں نسیم سے سیما اور سیما سے سیم بن گئی تھی۔ اس کے لباس بھی دن بدن اپر کلاس کی طرح کے ہوتے جا رہے تھے۔ آج اس کے ہاتھ میں نیا اور بڑا موبائل تھا۔ وہ اس میں اپنی سیلفی بنانے لگی، کبھی کھانے کی، کبھی خود کی تصویریں، انہی میں مگن تھی۔ محترمہ اب بس کریں، ہمیں بھی کمپنی دے لیں، شہر سے اتنی دور آپ کے لیے ہی آئے ہیں۔ جی جی، اور سنائیے؟ مصنوعی مسکراہٹ سامنے اچھالتی اپنا فون پرس میں رکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارحہ نعمان کو فون کر رہی تھی۔ نعمان نے تنگ آ کے فون اٹھایا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بھی مصروف ہوں، دکان پہ ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا سنیے تو، آج معاذ اور شجرت کی مہندی ہے، آپ اور امی ضرور آئیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ دیکھنا نہیں ہے، پلیز ضرور آئیے گا، میری عزت کا سوال ہے، سارے خاندان والے باتیں کریں گے اگر آپ نہ آئے تو۔ اچھا، ابھی دکان پہ بہت کام ہے، فون رکھتا ہوں۔ اس نے صاف بیزاریت دکھائی۔ پھر سے سیما کا نمبر ملانے لگا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ فنکشن پہ پہنچ کے نعمان رسمی سلام دعا کے بعد آخری کونے کی میز پہ جا بیٹھا۔ کیا بات ہے نعمان، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فارحہ اس کو خاموش بیٹھے دیکھ کے اسی کی طرف چلی آئی۔ وہ فارحہ کے سوال پہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پہ جھینپی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، اتنی معصومیت کے پیچھے کتنی کمینگی چھپی ہے۔ اسے شجرت اور فارحہ کی کل والی باتیں یاد آ گئیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ وہی جو تم شجرت کے ساتھ مل کے میرے اور سیما کے خلاف چالیں چلتی رہی ہو۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس کے بچوں کو اس کے سر پہ لا کے بٹھانے کی تاکہ تم مجھے اس سے دور کر سکو؟ میں اس کے بچوں سے بیزار ہو کے توجہ تمہاری طرف کر لوں۔ فارحہ آنکھیں پھیلائے حیران سے نومی کی بات سن رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری چالیں مجھ پہ کامیاب ہو جائیں گی؟ نہیں فارحہ بیگم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اب بھی اس کو چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا۔ تم اور منصوبے بناؤ مگر اس بچھائے جال میں تم خود ہی پھنس جاؤ گی۔ نہیں نعمان، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ وہ تو بس شجرت اس کے سابقہ شوہر سے اس کے بچے لے آئی تاکہ وہ کسی اور کو بیچ نہ دے۔
نعمان آپ میرا یقین کریں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اچھا بس بس، اب یہ ڈرامے یہاں نہ شروع کر دینا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں آپ کو کب سے لوگوں کی فکر ہونے لگی؟ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اسے جتایا۔ جب سے تم میری بیوی بنی ہو تب سے مجھے بھی لوگوں کی فکر ہونے لگی ہے، کیونکہ عزت دار تو صرف تم ہو، باقی لوگ تو سب جائیں بھاڑ میں۔ اس نے سیدھا طنز کیا۔ ارے فارحہ بیٹا کیا ہوا، رو رہی ہو؟ نازیہ بیگم فارحہ کو آنسو پونچھتا دیکھ کے اس کی طرف آئیں۔ کچھ نہیں امی، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا شاید۔ اچھا؟ وہ نعمان کے سامنے کوئی باز گشت نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے خاموش ہو گئیں، مگر انہیں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموش سی ہو کے رہ گئیں۔ آخر ماں تھیں، سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ آؤ تمہیں شجرت بلا رہی ہے۔ جی امی آتی ہوں، آپ چلیں۔ اس کی امی کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ نعمان نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ میری بات کان کھول کے سن لو تم، یہ شجرت بی بی سے دور رہا کرو، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ۔ آپ کی آنکھ کو بھاتا ہی کون ہے سوائے اس ایک عورت کے؟ وہ اپنا بازو چھڑواتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ نعمان اس کے بدلے لہجے پہ سلگ کے رہ گیا تھا۔ صبح نعمان دکان پہ جاتے ہوئے پہلے سیما کی طرف چکر لگاتے ہوئے گیا تھا۔ دروازہ بلو نے کھولا تھا۔ کیا بات ہے بلو، آج تم کام پہ نہیں گئے؟ اس کو بالوں سے چھیڑتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اماں کو آج کہیں جانا تھا، چھوٹے بھائیوں کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں رک گیا۔ اچھا کہاں جانا تھا امی نے؟ یہ تو مجھے بتا کے نہیں جاتی۔ اچھا ابھی کہاں ہے؟ وہ کچن میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اندر ہیں جی۔ اچھا، وہ اندر کی طرف بڑھا مگر دروازہ بند تھا۔ سیما کھولو، میں ہوں نومی۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ ارے نومی تو؟ وہ اسے صبح کے وقت دیکھ کے حیران ہوئی۔ کیوں ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کون سا پہلی بار آیا ہوں میں؟ ارے نہیں آ جا، کیسا ہے؟ وہ مصروف انداز میں اس کا حال پوچھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے سیما؟ اتنے سارے کپڑے بیڈ پہ کیوں پھیلائے بیٹھی ہو؟ اور لگ بھی کافی مہنگے رہے ہیں، کہاں سے لیے تم نے؟ یہ میرے نہیں ہیں، جہاں کام کرتی تھی انہوں نے دیے تھے۔ اس نے نعمان سے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا، لگ تو بالکل نئے رہے ہیں۔ ہاں نا، بہت امیر لوگ تھے، نئے خریدتے رہتے تھے، پرانے ایسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں۔ اچھا چل چھوڑ یہ ساری باتیں، تو بتا کیسے آنا ہوا، وہ بھی اتنی صبح؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، کچھ دن کے لیے میرے گھر پہ چل کے رہو۔ کیا ہو گیا، ایسے کیسے چل کے رہوں؟ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی مجھے کبھی نہیں رکھیں گی۔ ارے بیوی تو گئی ہوئی ہے اپنے میکے، وہاں شادی ہو رہی ہے، کچھ دن تو لگ جائیں گے، اور امی اکیلی ہوتی ہیں، تم ان کی خدمت کر لینا۔ کیا میں ان کی خدمت کر لوں؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ وہ اس کی بے تکی بات پہ حیران ہوئی۔ تم ان کو نہ بتانا کہ تم ان کی بہو ہو، پہلے ان کے دل میں جگہ بنا لو، پھر بعد میں بتا دینا۔ کیسا؟ لو جی، یہ نئی مصیبت۔ وہ دل ہی دل میں غصہ دبا کے رہ گئی۔ اور میرے بچے تو سنبھالے گا؟ ارے ان کی تم فکر مت کرو، اپنی بہن کے گھر بھیج دینا یا ماں کے گھر بھیج دو، ساتھ کچھ رقم بھی بھیج دو، رکھ لیں گی۔ اور تمہاری اماں کو کیا کہوں گی؟ کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ کہہ دینا نعمان کی دکان پہ آئی تھی، اس نے آپ کی نگہداشت کے لیے بلایا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے، دکان بھی کھولنی ہے، پھر شام کو تیار رہنا، لینے آؤں گا میں۔ کچھ دن کی تیاری کر لینا، وہیں رہنا۔ وہیں کہاں؟ میرے گھر میں، تمہاری اماں کے پاس۔ ارے آ تو صحیح، پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اور ہاں، بلو بتا رہا تھا کہ تو نے کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہاں یوں ہی، بس طبیعت خراب تھی کچھ، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اچھا کیا ہوا تیری طبیعت کو؟ وہ واپس پلٹا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ ایک بار پھر صاف جھوٹ بولا۔ اچھا میں لے چلتا ہوں تجھے ڈاکٹر کے پاس۔ ارے نہیں، تو دکان پہ جا، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا یاد سے چلی جانا، لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ سیما نے اس کے مڑنے پہ ہاتھ سے دفع رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً سے اٹھی اور آج کی ملاقات کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ آج وہ کچھ خاص تیاری کا سوچ رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے بڑے مال سے شاپنگ جو کرنی تھی، کسی نئی جیب کو لوٹنا تھا۔
نومی کی وجہ سے سارا موڈ خراب ہو گیا میرا۔ اماں کی خدمت کرو آ کے، اس نے ناک چڑھائی۔ آیا بڑا، مجھے ملازمہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور وہ مہارانی کو دیکھو ذرا، اتنی لمبی ہو گئی شادی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس نے باقی کپڑے غصے سے الماری میں رکھ دیے۔ شام کو سیما جلدی گھر واپس آ گئی تھی کیونکہ آج اس نے نعمان کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا، اپنی اور بچوں کی تیاری بھی کرنی تھی۔ بڑی چاروں کو نانی کے حوالے کرتے اور آخری کو اپنے ساتھ لیے وہ اس کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس بڑھیا کا بھی انتظام کر کے واپس لوٹوں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کیا کرنا چاہیے مجھے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ چلو دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں گھر کے، پھر ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ اس نے اپنے پرانے کپڑوں میں سے چند جوڑے رکھے، کچھ نئے بھی رکھ لیے تاکہ اماں کے سونے کے بعد تیار شیار ہو سکے۔ فی الوقت اپنا حلیہ ماسی والا بنا لیا، بال پیچھے اونچے جوڑے میں باندھ لیے اور نومی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نعمان اسے لینے آ گیا تھا۔ چلیں؟ ہاں چلو، اور محتاط رہنا ذرا، اماں کو بھنک بھی نہ پڑے کہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ ہے۔ اتنا ڈرتے ہو اپنی ماں سے؟ نہیں ڈرتا نہیں ہوں، بس کچھ دن اور صبر کر لو پھر بتا ہی دیں گے۔ اماں یہ کلثوم بی بی ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ان کو میں نے کچھ دن کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ یہیں آپ کے پاس رہیں گی جب تک فارحہ واپس نہیں آ جاتی۔ اچھا بیٹا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں اس کو کام سمجھا دیتی ہوں۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ ہاں تو کیا نام بتایا؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ کلثوم، سومی کہتے ہیں مجھے۔ اس نے احتیاطاً اپنا نام بدل دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اچھا آؤ میں تمہیں کچن دکھا دوں، کھانا میں خود بنایا کروں گی، باقی اوپر کے کام تم دیکھو گی۔ صفائیوں کے لیے دوسری ملازمہ صبح کے وقت آتی ہے۔ جی ٹھیک۔ آپ کا گھر تو بہت پیارا اور صاف ستھرا ہے جی۔ ہاں میری بہو بہت سگڑ ہے، سارا دن انہی کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ اسے بہو کے لیے میٹھا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف منہ کیے ناک ٹیڑھا کرنے لگی۔ جی، اور کیا کام ہوگا میرے لائق؟ کچھ نہیں، فی الحال اتنا ہی، باقی بھی سمجھاتی رہوں گی۔ تم کھانا لگاؤ، نعمان دکان سے آیا، بھوک لگی ہوگی۔ وہ ہدایات کرتی باہر نکل آئیں۔ اس نے فوراً سے روٹیاں اتاریں، سلاد بنایا اور کھانا میز پہ لگا دیا۔ ایک خوبی تھی سیما میں، کام وہ جلدی کر لیتی تھی اور صاف بھی۔ اس کی یہی بات نعمان کی اماں کو پسند آئی تھی۔ کچن میں بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ وہ بھی کھانا کھانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد اس نے ماں کے پاؤں دبائے اور کچن صاف کرنے کے بعد خود بھی کوارٹر میں جا کے لیٹ گئی۔ اماں کے سونے کے بعد وہ باقی گھر کا جائزہ لینے کی غرض سے اندر آئی۔ نعمان کا کمرہ اوپر تھا، اس لیے وہ بھی اوپر ہی آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا، نعمان اسے ہی کال کر رہا تھا، مگر وہ فون کمرے میں ہی بھول آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو فارحہ کا بیڈ روم دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ کیا شاندار بیڈ تھا، دیوار کے ساتھ قد آدم آئینہ، پیچھے ڈریسنگ روم بنا ہوا تھا۔ یہ تو بالکل ٹی وی ڈراموں جیسا کمرہ ہے، اتنا شاندار۔ اس کے دل میں لالچ کی گھنٹی پھر سے جل ترنگ ہوئی۔ نومی اسے وہیں مبہوت کھڑے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھانے لگا۔ میرا کہاں سے ہے، یہ تو تمہاری بیوی کا ہے، وہی مالک ہے اس گھر کی، میری کیا اوقات بھلا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ ارے میری لاڈو، اس کو اپنا ہی سمجھ، جب تک وہ نہیں آ جاتی تو یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ ہیں سچ میں؟ اس کی جگہ پہ میں سو سکتی ہوں؟ وہ نرم گداز بستر کو ہاتھ میں بھر کے اس کی نرمی محسوس کرنے لگی۔ ہاں مگر اماں کے آنے سے پہلے تم واپس چلی جانا، یہ نہ ہو اس گھر سے ہی نکال دیں۔ ہاں تم فکر ہی نہ کرو۔ چھوٹو سو گیا؟ ہاں وہ تو سو گیا۔ اچھا میں غسل خانہ دیکھ لوں؟ ہاں دیکھ لے۔ وہ اس کی بےتابی پہ مسکرایا۔ کتنی سیدھی ہے، وہ سوچ کے رہ گیا۔ ہائے نومی، کتنا لش پش کر رہا ہے تیرا غسل خانہ، نہانے والا ٹب بھی ہے۔ دیکھ تو ذرا فارحہ بی بی کی قسمت۔ اسے فارحہ کی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ آج بارات کا فنکشن تھا۔ فارحہ بار بار نعمان کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تنگ آ کے اس نے فون دیوار پہ دے مارا۔ فارحہ بیٹا، نعمان کو کچھ احساس ذمہ داری ہے کہ نہیں؟
اکلوتا داماد ہے اس گھر کا، بندہ جھوٹے منہ ہی کچھ کام پوچھ لیتا ہے۔ اب معاذ بیچارہ کیا کیا دیکھے، وہ ہوتا تو دیکھ لیتا کچھ انتظامات۔ فارحہ نے منہ پرے کر کے آنسو صاف کیے۔ امی فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، میں نے کتنی بار ٹرائی کیا ہے، مصروف ہوں گے۔ اب اتنی بھی کیا مصروفیت ہے، شادی والا گھر ہے، پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے میں تھی۔ امی کو کیا بتاتی، وہ تو اس سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ دنیا داری کے لیے ہی صحیح، نعمان اپنے سسرال جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آخر اماں نے زور بھی بہت لگایا کہ چلو میرے ساتھ، بہو کے بھائی کی شادی ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ اب اماں کا کہا کون ٹال سکتا تھا؟ دل تو اس کا یہی تھا کہ وہ سیما کے پاس گھر پہ ہی رہ لیتا، اماں چلی جاتی، مگر وہ نہ مانی، اسے بھی تیار کروا ہی لیا۔ وہ لوگ جب ان کے گھر پہنچے تو بارات نکلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ فارحہ کی ساس نے آگے بڑھ کے معاذ اور فارحہ کو پیار کیا۔ فارحہ بھی ساتھ ہی کھڑی تھی، وہ بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نعمان کے فارحہ سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورتی کو تسلیم ضرور کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کی نظریں اس کے چہرے پہ ہی ٹک گئی تھیں۔ بلیک لانگ میکسی پہن کے بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں نازک سی انگوٹھیاں گورے مخملی ہاتھوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ نعمان کو سلام کیے بنا آگے بڑھ گئی۔ اپنی ناراضگی ظاہر کرنا اس نے اپنا حق سمجھا تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ معاذ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ نعمان کو اس کی بے رخی گھائل کر کے رہ گئی۔ وہ دل میں اپنے گزشتہ رویے پہ ندامت محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اتنی باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی فارحہ کو، اس میں اس کا کیا قصور، اور مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا۔ بارات ہال میں پہنچ چکی تھی، ان سب کا بھرپور استقبال ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح لوگوں کی نظریں آج بھی فارحہ پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، موم کی گڑیا، سب کی تعریفیں سمیٹتی وہ اداسی سے آگے بڑھ گئی۔ مگر چاہنے والے قدر نہ کریں تو کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ وہ دل میں ہی سوچ کے رہ گئی۔ اس کے قدم برائیڈل روم کی جانب بڑھے، اسے شجرت کو دیکھنے کی بے چینی تھی۔ شجرت برائیڈل روم میں فارحہ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سہیلیوں کے جھڑمٹ میں چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ کمی تھی تو صرف فارحہ کی۔ لو وہ بھی آ گئی، تمہاری نند صاحبہ۔ فارحہ نند کے نام پہ چونکی۔ ارے توبہ کرو بھائی، ہم دوستیں ٹھیک ہے، نند بن گئی تو تباہی ہو جاتی ہے، اور ہمیں تباہی نہیں اپنا سکون عزیز ہے۔ فارحہ نے نند بننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ شجرت کو ملنے کے لیے بےتاب تھی، جھجکتے ہوئے گال سے گال ملا کے اس کو پیار کرنے لگی۔ لکنگ ویری بیوٹیفل، سیم ٹو یو فری، ماشاءاللہ آج تو نعمان پہ بجلیاں گرانے کے ارادے ہیں۔ ہاں گر ہی نہ جائیں اس پہ بجلیاں۔ سب دوستیں ہنسنے لگی۔ کیوں فارحہ، کیا کمی ہے تم میں؟ ارے چھوڑو یار، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہم لوگ بھی۔ اس نے فوراً سے بات بدل دی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پہ ترس کھائے یا نعمان کو برا بھلا کہے۔ اس نے بات وہیں ختم کر دی۔ سیما کو آج نعمان کی اماں نے واپس بھیج دیا تھا۔ ایک دن کی ملازمہ کو گھر میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتی، اس پہ ابھی اعتبار قائم نہیں ہوا تھا۔ سیما کو دل ہی دل میں نعمان پہ بھی کافی غصہ آیا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں نا یار، سمجھو نا یار، ایسے کرو تم آج اپنے بچوں سے مل آؤ، وہ بھی اداس ہو گئے ہوں گے تم سے۔ نومی نے سیما کو سمجھانا چاہا۔ بڑا مطلبی ہے تو نومی۔ کیا مطلبی ہوں؟ دیکھ یہاں میں تجھے تیری خوشی کے لیے ہی لایا ہوں، تھوڑا صبر سے کام لے، پھر دیکھنا جلدی تو واپس آ جائے گی، اور نہ صرف واپس آئے گی، تیری حیثیت بھی بدلوا دوں گا، پھر تجھے چھپ کے بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ چل ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں تیری بات، مگر یاد رکھنا کچھ ہی وقت ہے اب تیرے پاس، اور صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ چلتی ہوں اب۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کو۔ رات کو کتنی پرسکون نیند آئی تھی نرم گداز بستر پہ۔ ہائے کب یہ گھر، یہ کمرہ میرا ہوگا؟ اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے مجھے جب یہ گھر میرے نام کر دے گا نعمان، پھر دیکھوں گی مالکن بننے کا سواد کیسا ہوتا ہے۔ فی الحال تو خواب ہی رہے گا۔ وہ گہری سوچ میں مست جا رہی تھی جب وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سیما نے مڑ کے دیکھا، ایک بڑی سی کالی رنگ کی گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکل کے اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ جھجک رہا تھا اس کی نظروں سے۔
وہ اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، آپ میری وجہ سے گری ہیں، آئیے پلیز۔ وہ دوسری بار آفر دینے پہ آرام سے بیٹھ گئی۔ نیا شکار اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس وقت ماسی کے روپ میں نہیں تھی۔ حلیہ صاف تھا اور خود بھی میک اپ کیے بچوں کو لینے جا رہی تھی، مگر وہ نوجوان جلدی میں تھا، اس کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈال سکا، اس لیے وہ اسے دروازے تک چھوڑ کے فوراً واپس ہو لیا۔ سیما گاڑی کو افسوس بھری نگاہ سے دیکھتی رہ گئی۔ رخصتی کے بعد بھی فارحہ شجرت کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی تھی۔ اس نے نعمان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ واپسی پہ نعمان کا موڈ شدید آف ہو گیا۔ تمام ضروری رسومات کے بعد فارحہ اوپر اپنا ڈریس چینج کرنے گئی۔ اس کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ کافی تھک گئی تھی۔ اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ فارحہ حیران ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے میں کون ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دیکھا تو بیڈ پہ نعمان اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ آپ یہاں؟ آپ واپس نہیں گئے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر نعمان نے اس کو بازو سے پکڑ کے روک لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ صبح سے تمہارا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ کیوں مجھے اتنی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس نے فارحہ کا بازو زور سے بھینچا۔ فارحہ نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ کیا کہا؟ میں اکڑ دکھا رہی ہوں؟ اور جو آپ کا رویہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ کل کیا کم باتیں سنائی ہیں مجھے جو میں آپ کے ساتھ درست رویہ رکھتی؟ آپ اسی کے مستحق ہیں۔ وہ نعمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی۔ تو پھر تم بھی میرے اسی رویے کی مستحق ہو۔ بہت اکڑ ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پہ، اپنے خاندانی ہونے پہ۔ تمہاری اکڑ میں جلدی نکال دوں گا۔ اس بچے کو بس تم دنیا میں آ لینے دو، دیکھنا پھر تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں گا۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گیا۔ فارحہ وہیں دم سادے کھڑی تھی۔ نعمان صرف اذیت کا دوسرا نام ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنی جیولری اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا نعمان پہ۔ وہ ابھی بھی اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی اور نعمان بھی اپنا رویہ نہیں بدل رہا تھا۔ دوریاں ختم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں۔ فارحہ اذیت سے دوچار تھی۔ اس کی طبیعت بھی بگڑ رہی تھی۔ شدید ذہنی دباؤ اسے مفلوج کر رہا تھا۔ نعمان کا رویہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ نازیہ بیگم یہ بات اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے نعمان کی امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نعمان کی امی کو بتایا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، نہ نعمان ملنے آیا ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ نعمان کی امی یہ بات سن کے پریشان ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھیں کہ اس کی اور فارحہ کی بات ہو جاتی ہے اور وہ مل بھی آتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ نعمان کی مصروفیت اب گھر میں ہی موجود تھی۔ جسے ملنے کی ضرورت تھی اس سے وہ مل لیتا تھا۔ شام کو نعمان دکان سے گھر آیا تو اس کی امی نے اس کی خوب بے عزتی کی۔ کتنے دن ہو گئے فاریہ کو گئے ہوئے؟ تم اس کو لینے بھی نہیں گئے، نہ اس کو ملنے جاتے ہو، کوئی رابطہ بھی نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ۔ کیا بات ہے؟ جیسے گئی تھی اپنی مرضی سے آ جائے گی ویسے ہی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لینے جانے کی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی ہے وہ، تمہارے بچے کی ماں ہے۔ ایسا رویہ تم کیوں رکھ رہے ہو؟ صبح تم جا رہے ہو اس کو لینے، سمجھے تم؟ انہوں نے حکم جاری کیا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت ہے، میں فی الحال تھوڑا مصروف ہوں، کچھ کام نمٹا کے آتا ہوں۔ وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ سیما کچن میں کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ نومی کی ماں کے سونے کے بعد وہ خود اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اس سے بات کرنے کہ وہ اسے اس گھر سے مت بھیجے۔ اب وہ نعمان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ فارحہ کے آنے کے بعد بھی وہ یہیں رہے گی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ نعمان خود بھی کشمکش میں تھا کہ کیا کرے۔ فارحہ کو اگر لے بھی آئے تو وہ سیما کو کیسے نکالے؟ فیصلہ مشکل تھا۔ فارحہ کی ساس کا فون آیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہی ہیں اور وہ تیار رہے، مگر انہوں نے نعمان کو اس بات سے بے خبر ہی رکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ اگر وہ فارحہ کو لینے جاتی ہیں تو نعمان اس کے گھر آنے کے بعد خود بخود فارحہ کے قریب ہو جائے گا۔ انہوں نے نعمان کو یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی پرانی سہیلی کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں اور واپسی پہ دیر ہو جائے گی۔ سہیلی کا بیٹا واپس چھوڑ دے گا۔ نعمان بھی ان کے جانے کے بعد ریلیکس ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد سیما بھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ اسے آرام دہ بستر کی عادت ہو گئی تھی۔
نعمان کی ماں کون سا کوارٹر میں جاتی تھیں جو اسے دیکھ لیتیں، اور وہ اوپر کی سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتی تھیں۔ وہ ان کی دوا اور پانی رکھ کر تمام کاموں سے اپنی جان چھڑا کے آتی تھی۔ وہ رات کے وقت تیار ہو کے اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ خواب و خیال کے مزے میں مست نیند سو رہی تھی، بے فکر ہو کے۔ فارحہ واپس آنے کے بعد اپنا سامان سائڈ پہ رکھتی، امی کو گڈ نائٹ کہتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اپنی انا ختم کر کے نعمان کی طرف دوبارہ بڑھنے آئی تھی۔ دروازہ کھولنے پہ سامنے کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ سامنے کا منظر اسے دہلا گیا تھا۔ نعمان کے بازو پہ سر رکھے سیما اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وہ دونوں ہی دروازہ کھلنے پہ فارحہ کو سامنے دیکھ کے چونکے۔ سیما فوراً اپنا حلیہ درست کرتی بیڈ سے نیچے اتر کے کھڑی ہو گئی۔ فارحہ تم؟ نعمان بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ہاں میں۔ تو اس لیے تمہیں میری یاد نہیں آئی کہ یہاں میری غیر موجودگی میں گلچھڑے جوڑائے جا رہے تھے؟ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سیما کی طرف بڑھتی ہوئی آئی۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے بستر تک آنے کی؟ اس کا ہاتھ سیما کے گال پہ زوردار تماچے کی صورت میں ثبت ہوا۔ سیما اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ اپنا گال پکڑ کے نومی کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ نومی یہ سب دیکھ کے چپ نہیں رہ سکا۔ فارحہ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ چلایا۔ تم خاموش رہو گھٹیا آدمی۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھ سے محبت کے جھوٹے بول بول کے تم نے میری توہین کی ہے۔ مجھے صرف اور صرف تم نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ بہت مان تھا مجھے تم پہ، مگر تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے لیے، اس گھر کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور تم نے مجھے یہ صلا دیا۔ میرے پیچھے تم نے اس گھٹیا عورت کو لا بٹھایا، اور سیما بی بی تم نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ وہ خود بھی غصے میں ہانپ رہی تھی۔ نعمان ساری کارروائی دیکھ کے آگے بڑھا۔ چھوڑو فارحہ! وہ فارحہ کو روک رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ سیما کو اتنے بڑے ہنگامے کی امید نہیں تھی، نہ ہی وہ تیار تھی۔ وہ تو مست رہی اتنے دن، اس اچانک افتاد پہ ایک دم گھبرا گئی۔ اب اپنا آپ بچانے کے لیے نعمان کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے برے دن گننا شروع کرو۔ فارحہ نے اسے زمین پہ پٹک دیا۔ اتنا شور سن کے فارحہ کی سانس باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ان کی نظر زمین پہ گری کلثوم عرف سومی پہ پڑی۔ نائٹ ڈریس میں بے حیائی کے سارے پہلو عام کرتی وہ ان کے سامنے تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے انہیں سارا معاملہ سمجھنے میں۔ وہ نعمان کی طرف بڑھی، اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ یہ سب کیا ہے نعمان؟ میری ایسی تربیت تھی کہ تم ایک کام والی کے ساتھ؟ انہوں نے شرم سے اپنی زبان گنگ کر لی۔ اب وہ کلثوم کی طرف بڑھی۔ کون ہو تم بے حیا عورت؟ میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں تم میرے بیٹے کے ساتھ؟ شرم نہیں آئی تمہیں میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے؟ انہوں نے اس کے گال پہ ایک زوردار تماچا دے مارا۔ سیما کی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ نعمان کی خاموشی اور ان کی اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے خاموش رہ نہیں سکی۔ بس اب اور نہیں، اس نے وارننگ کے انداز میں اپنی انگلی اٹھائی۔ اپنی گالیاں اور اپنے تھپڑ بند کریں، اب اور نہیں سہوں گی۔ تمہاری اتنی ہمت، مجھ سے زبان درازی کرو؟ ہوتی کون ہو تم؟ وہ اس کا انداز دیکھ کے سلگ گئی۔ بیوی ہوں میں نومی کی، نکاح کیا ہوا ہے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ وہیں صوفے پہ لڑک گئیں، بے یقینی سے اس عورت کو اور پھر نعمان کو دیکھ رہی تھیں۔ فارحہ کی آنکھوں سے اپنی بے قدری پر آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا کچھ کیا تھا اس نے خود کا گھر بچانے کے لیے، کتنی اذیت سہی تھی، بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اس کے کمرے تک لے آیا۔ وہ بے یقین تھی۔ کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ وہ زمین پہ لڑک گئی۔ نعمان نے اسے آگے بڑھ کے تھام لیا۔ کچھ دیر میں اس کا بی پی نارمل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ سیما اپنے کوارٹر میں جانے کے بجائے صوفے پہ وہیں بیٹھ گئی۔ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی نومی، یہ میرا بھی گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن حقیقت کھلنی ہی تھی، اچھا ہوا آج ہی کھل گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں سب بتانے کی؟ معاملہ مزید بگڑ گیا۔ اب کل فارحہ کے گھر والے آ کے میرے سر پہ بیٹھ جائیں گے تو کیا کروں گا میں؟ کیا کرو گے؟ میرے ساتھ تم کھڑے رہو گے؟ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ فارحہ کے گھر والے آئے تھے نعمان سے بات کرنے کے لیے کہ یا تو وہ فارحہ کو رکھے یا سیما کو طلاق دے۔
تو فارحہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی امی نے اس سے پوچھا۔ نعمان پہلے اپنے کیے کا ازالہ کریں، اس کو طلاق دے گے، فارحہ بولی۔ نعمان اس کا مطالبہ سن کے دنگ رہ گیا۔ میں سیما کو طلاق نہیں دوں گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو میں سیما کو طلاق دوں۔ گناہ نہیں کیا مگر زیادتی ضرور کی ہے ہماری بچی کے ساتھ، اور اس کا ازالہ تمہیں ہر صورت کرنا ہے۔ نازیہ بیگم غصے میں تھی۔ اس کی کوئی اور راہ بھی نکالی جا سکتی ہے۔ نعمان نے معاذ کو سمجھانا چاہا۔ تم کیا راہ نکالو گے؟ تمہیں تو بس رکاوٹیں کھڑی کرنی آتی ہیں۔ معاذ نے گہرا طنز کیا۔ فارحہ اس گھر میں میرے ساتھ رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں اس کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سیما کو بھی اسی گھر میں رکھوں گا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ فارحہ کی آنکھوں میں اس کا فیصلہ سن کے نمی اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اپنے بچے کی خاطر اس عورت کو برداشت کر لوں گی۔ نعمان اس کا فیصلہ سن کے جا چکا تھا، وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فارحہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نہیں چاہتی میرا بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد مجھ سے سوال کرے کہ میرا باپ کون تھا۔ کیا جواب دوں گی میں؟ فارحہ تم جانتی ہو بہت کڑوا گھونٹ پی رہی ہو تم۔ امی اپنے بچے کی خاطر۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جیتی رہو میری بچی، اس کی ساس نے اسے کندھے سے لگا کے پیار کیا۔ جانتی ہوں کچھ تکلیفیں اذیت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ان پہ صبر کر لینا چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے بچے۔ دیکھنا اللہ تمہارے لیے اس صبر کا کیسا پھل تیار کر رہا ہوگا۔ تمہارے سسر زندہ ہوتے تو وہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بھی اب مجبور ہو گئی ہوں۔ نومی خود سر ہو گیا ہے، کہاں سنتا ہے اب میری؟ وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ میں نے کھانا بنا لیا، آ کے کھا لیں۔ سیما ڈرائنگ روم میں کھانے کا کہنے آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا اہتمام کرنے کی، ہم یہاں کوئی خوشی سے نہیں آئے جو تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھائیں گے۔ نازیہ بیگم نے منہ توڑ جواب دیا۔ مرضی ہے آپ کی، وہ ناک چڑھا کے نکل گئی۔ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ فارحہ محتاط رہنا بیٹا، اس جیسی عورتیں حسد کے مارے کچھ بھی کھلا دیتی ہیں، اور خدا نخواستہ تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں تو کہتی ہوں میرے ساتھ گھر واپس چلو، جب تک تمہاری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی میری طرف ہی رہ لو۔ وہ ساس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹا تمہاری مرضی ہے امی، میں یہیں پہ محتاط رہوں گی۔ واپس گئی تو پھر وہی اذیت اور نعمان کی وہی بے رخی رہے گی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیے۔ اچھا بیٹے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، شجرت انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ان کے جانے کے بعد فارحہ کی ساس کچن میں سیما کی خوب بے عزتی کرنے آئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کھانا پکانے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ کھانا میں خود بناؤں گی، اور آئندہ میرے کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے، اور یہ لے کے جاؤ اپنا کھانا، خود ہی کھاؤ، میں بنا لوں گی خود۔ شوق سے بناؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اور اس کی لاڈلی کی خدمت کرنے کا۔ نعمان کے جانے کے بعد سیما اپنی ساس سے اوپر دوسرے کمرے کی چابی مانگنے آئی تھی۔ وہ نعمان کی ماں کی طرف ہاتھ پھیلائے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں آنے کی، کوارٹر میں رہو تم۔ کل سے اپنا چولہا بھی علیحدہ کرنا، سمجھی؟ کیوں علیحدہ کروں؟ شوہر ہے میرا، میرا بھی پورا حق ہے اس گھر پہ۔ حق اپنی کمائی پہ ہوتا ہے، اور یہ نعمان کی نہیں میرے شوہر کی کمائی کا گھر ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی ہے؟ تم کوارٹر میں رہنے کے ہی قابل ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں اوپر ہی رہوں گی نعمان کے ساتھ، ورنہ میں کچھ اور سوچوں گی۔ کیا سوچو گی تم؟ اب کیا کرنے کے ارادے ہیں تمہارے؟ یہ گھر وہ میرے نام کر دے۔ ہاں، کمرہ نہیں تو پورا گھر ہی صحیح۔ یہ ناممکن ہے، تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں، لالچی عورت۔ اچھا، پھر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، سوچ لیں امی جی۔ وہی بے باک نڈر انداز جو سسر کے سامنے لیے کھڑی تھی۔ دیکھتی ہوں کیا کر لو گی تم، ڈرتی نہیں ہوں تم سے، اور یہ میرا گھر ہے، سمجھی تم؟ انتظار کیجئے پھر میرے منظر پہ آنے کا، چلتی ہوں۔ وہ دوپٹے کا پلو لہراتی باہر نکل گئی، اور وہ اس کے انداز پہ سلگ کے رہ گئی تھی۔
کب آئے گی تم لوگوں کی ماں؟ میرے سر پہ چھوڑ کے خود اپنی عیاشیاں ہی اس کی ختم نہیں ہوتی۔ میں بتا رہی ہوں اماں، اگر سیما اپنے بچے نہ لے کے گئی تو میں خود اس کے گھر جا کے چھوڑ آؤں گی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے روز کا، سکون برباد کر دیا ہمارا۔ اپنے بچے سنبھلتے نہیں ہیں، اس کے بھی سنبھالنے بیٹھ جاؤ۔ یہ سیما کی بھابھی تھی جو انتہائی غصے میں تھی۔ روز روز اس کے بچوں کو سنبھالنا انتہائی مشکل کام تھا، اور بچے تھے بھی بہت شرارتی۔ مجال ہے جو چند گھڑی سکون کے نصیب ہوں۔ بچے اب کوئی بھی نہیں رکھ رہا تھا، نہ بہن نہ ہی ماں۔ سیما اپنے بچوں کو کوارٹر میں لے آئی۔ فی الحال اسے یہی مناسب لگا۔ کرائے سے تو جان چھوٹے گی میری۔ نعمان کو دکھانے کے لیے وہ خاموشی سے کوارٹر میں ہی رہنے لگی، مگر اس کے جانے کے بعد وہ ساس کے سامنے آتی اور مطالبہ اب بھی جاری تھا، مگر ہر روز ہی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے بہت گھٹیا چال چلنے کا سوچا۔ یہ ساس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، تبھی اس گھر میں جگہ بنا سکتی ہوں۔ ساس کے اٹھنے سے پہلے وہ کچن میں چلی گئی۔ وہاں اس نے تیل سے بھری بوتل الٹ دی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ناشتہ بنانے کے لیے پہلے وہی اٹھیں گی۔ اپنا کام کر کے وہ خود کوارٹر میں جا کے انتظار کرنے لگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آئیں اور ان کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ نعمان اس وقت دکان کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے اترنے لگا تھا کہ اسے ماں کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ فارحہ بھی اس وقت نیچے ہی تھی، وہ ان کا کمرہ درست کر رہی تھی۔ چیخ کی آواز سن کے وہ بھی باہر دوڑی چلی آئی۔ انہیں گرے دیکھ کر نعمان نے انہیں اٹھایا، انہیں لے کے ہسپتال بھاگا۔ ماں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ فارحہ ان کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، وہاں تیل کیسے گرا۔ رات کو تو وہ خود کچن صاف کر کے لائٹس وغیرہ آف کر کے باہر نکلی تھی، پھر یہ تیل کی بوتل کیسے گر گئی؟ اس کے لبوں سے ماں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ میرے لیے اس گھر میں ایک مضبوط آسرا ہیں، الہی رحم کر دے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ نعمان اس کی بے چینی اور گڑ گڑاہٹ دیکھ رہا تھا۔ اسی پر ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ کمر کے بل گرنے کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اور اب وہ ساری زندگی اٹھ نہیں سکیں گی۔ نعمان کی زبان گنگ ہو گئی۔ فارحہ خود بے یقین تھی۔ سیما نے نعمان کو گاڑی باہر نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ نعمان کی طرف بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ہاں، ماں کچن میں گری ہے، بے ہوش ہیں، تم دعا کرنا ہوش میں آ جائیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ ہاں، ابھی جلدی میں ہے، ہم پیچھے ہٹو، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سیما گھر آ کے بیٹھی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی خبر آئے، مگر کوئی فون نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود ہی نعمان کو فون کیا اور خیریت دریافت کی۔ کیسی طبیعت ہے اب امی جان کی؟ بہت میٹھے انداز میں اس نے خیریت دریافت کی۔ امی کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ چل پھر نہیں سکیں گی۔ کیا؟ یہ تو بہت برا ہوا نعمان، مگر دل میں اس کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ فارحہ کی ساس کچھ دن کے بعد گھر آ گئی تھیں۔ فارحہ ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں کر رہی تھی، جبکہ سیما کوارٹر سے آنے کے بعد آرام سے صوفے پہ پاؤں جما کے بیٹھ جاتی اور ان کے سامنے ڈھیٹ بنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی رہتی۔ نعمان کی ماں کو اس کے انداز ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، مگر وہ پھر بھی خاموشی سے لیٹی رہتی۔ فارحہ بھی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ جب بھی وہ آتی فارحہ اٹھ کے چلی جاتی، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن سیما اپنی ساس سے لڑنے آئی۔ کوارٹر میں رہتے رہتے وہ تنگ آ گئی تھی، اب وہ گھر کے اندر آنا چاہ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ساس سے اوپر والے کمرے کی چابی کا مطالبہ کیا، مگر انہیں بھی اپنے گھر کا سکون عزیز تھا، اس لیے وہ اسے چابی بھی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے تو جو میں نے کیا اس سے آپ کی جان بچ گئی، مگر اب کی بار میں آپ کی جان لے بھی سکتی ہوں۔ وہ ان کے اوپر جھکی دھمکیاں لگا رہی تھی۔ جب فارحہ ان کے لیے سوپ لے کے آئی تو اس نے اس کی ساری باتیں سن لیں۔ کیا کہا تم نے؟ امی کو تم نے اس حال میں پہنچایا؟ فارحہ اسے ایک حادثہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ حادثہ نہیں تھا، وہ اس کی چال تھی۔ تم جیسی عورتیں لالچ میں آ کے کچھ بھی کر سکتی ہو، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے چلانے لگی۔ آرام سے فارحہ میڈم، یہ نہ ہو میں اسی لالچ میں تمہیں بھی نشانہ بنا دوں۔
تم اپنی خیر مناؤ. تمہاری اصلیت تو میں نعمان کے سامنے لا کے رہوں گی سیما بیگم. ہاں میری اصلیت لاؤ گی؟ اپنا آپ تو بھلے بچا لیں، وہ تو تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو بے شک نہ دیکھے، اور نہ ہی اب مجھے یہ چاہا ہے کہ وہ مجھے دیکھے. مجھے اپنی تمام کشتیاں بھی جلانی پڑی نا اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، تو میں جلا دوں گی. تمہاری طرح نہیں ہوں، اپنے گھر کو بھی برباد کر دے اور دوسروں کو بھی. نکلو اب یہاں سے. وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگی. تجھے تو میں دیکھ لوں گی فارحہ. وہ غصے میں پھنکتی باہر چلی گئی. شام کو نعمان گھر آیا تو فارحہ نے اسے بتایا کہ ماں کو سیما نے گرایا تھا. نعمان فارحہ کو دیکھ کے رہ گیا. تم اپنی دشمنی میں اتنا گر سکتی ہو کہ اس پہ الزام لگا دو؟ وہ تو گھر کے اندر آتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کچن میں گئی ہے. کچن تو رات کو تم صاف کر کے نکلتی ہو نا. فارحہ بے یقین تھی. نعمان یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھی یقین نہیں ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا میں امی کو گرا سکتی ہوں؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی بھلا؟ اور جس پہ تم الزام لگا رہی ہو وہ بھی ایسا کبھی نہیں کرنا چاہے گی. میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح سے. اتنے اندھے ہو گئے آپ اس کی محبت میں، آپ کو اپنی سگی ماں پہ بھی ترس نہیں آ رہا. ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ مجھے بھی آپ کچھ نہیں سمجھتے. میں نے ان کے ساتھ کچھ برا کرنا ہوتا تو ان کی اتنی دیکھ بھال نہ کر رہی ہوتی، جان چھڑا لیتی آپ کی طرح. وہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. نعمان سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. سیما نعمان کے آنے پہ سر باندھ کے بیٹھ گئی تھی. وہ اپنے منہ پہ لپسٹک سے مار کے نشان بھی لگا چکی تھی. نعمان اس کی حالت دیکھ کے چونکا. یہ سب کیا ہے سیما؟ نعمان میں اندر گئی تھی. فارحہ سے کہا تھا کہ اوپر والے کمرے کی چابی دے دو، باہر کوارٹر میں بہت گرمی ہے. میں کچھ دن اوپر والے کمرے میں رہ لیتی ہوں، مگر اس نے مجھے اتنا مارا، میرا یہ حال بنا دیا. وہ درد سے کراہنے کا ڈرامہ کرنے لگی. کیا؟ فارحہ دن بدن خود سر اور منہ زور ہوتی جا رہی ہے. کیا کروں میں اس عورت کے دماغی توازن کا؟ نعمان وہ تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ میں تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی مار دوں گی اور تمہیں اس گھر سے بھی نکال دوں گی. نعمان میں کہاں جاؤں گی اپنے 5 بچوں کو لے کے؟ میرا تو تم ہی ایک واحد آسرا ہو. تم ہی کچھ کرو، میرے نام کوئی گھر ہی کر دو تاکہ کل کو یہ مجھے نکالے تو میں وہاں تو چلی جاؤں نا. کہیں سر چھپانے کو ٹھکانہ تو ہوگا نا میرے پاس. نعمان گہری سوچ میں ڈوب گیا. کرتا ہوں کچھ. سیما اپنی ایک اور کامیابی پہ خوش تھی. جھوٹے ٹسوے بہانے اسے خوب آتے تھے. آج وہ بچوں کو کوارٹر میں چھوڑ کے باہر گھومنے پھرنے گئی تھی. جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ کہیں جا ہی نہیں سکی تھی. وہ بڑے مال میں کسی نئے شکار کو پھنسانے کے لیے نکل آئی. کس چیز کی کمی نہ ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرنا یہ اب اس کی عادت بن چکی تھی. آج بھی وہ کسی خوبصورت آدمی کے ساتھ تھی. اپنے مفاد کے لیے اس کی خوبصورتی کے گن گا رہی تھی. نازیہ بیگم اور شجرت فارحہ سے ملنے آئی تھیں. چائے پینے کے بعد فارحہ نے ساس سے اجازت طلب کی کہ وہ مارکیٹ جانا چاہتی ہے شجرت کے ساتھ اپنے بچے کی شاپنگ کرنے کی. اس کی ساس نے اجازت دے دی. جاؤ بیٹا. وہ اپنی امی کو ہدایات کرتی گئی تھیں. اوکے امی، آپ ان کا خیال رکھیے گا، ہم لوگ کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گی. جاؤ بیٹا دھیان سے، میں آپا کے پاس ہی ہوں، جلدی آ جانا شام سے پہلے. اچھا امی، خدا حافظ. مارکیٹ پہنچ کے انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی. اب تھک ہار کے وہ کچھ کھانے پینے کا سوچ رہی تھیں. وہیں مال کے قریب ایک کیفے میں بیٹھ گئیں. فارحہ آرڈر کرنے لگی اور شجرت یہاں وہاں کیفے کا جائزہ لینے لگی. تبھی اس کی نظر سیما پہ پڑی. اس نے فارحہ کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا. اس کی نظروں کے تعاقب میں فارحہ نے نگاہ دوڑائی تو سامنے بیٹھی سیما اور اس کے ساتھ بیٹھے آدمی کو دیکھ کے حیران ہوئی. ارے یہ کس کے ساتھ ہے؟ وہی تو میں دیکھ رہی ہوں. اللہ جانے کون ہے. کیمرہ آن کرو ذرا. اس نے شجرت کو بولا. زوم کر کے لو پکچر اور میرے نمبر پہ بھیج دو. اس کا تو اب پکا بندوبست کرنے کا سوچ رہی ہوں میں. فارحہ نے پختہ عزم کیا. بہت اچھے. شجرت اس کے ارادے پہ خوش ہوئی. فارحہ آج بہت خوش تھی. اس کے ہاتھ پہلا ثبوت لگا تھا. اس نے نعمان کے لیے آج اسپیشل سا ڈنر ریڈی کیا. خود بھی تیار ہو کے نئے کپڑے پہنے کہ شاید نعمان کا موڈ خوشگوار ہو جائے. وہ آج اس کی تیاریاں دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟
وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی خوشی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اپنے بیبی کی شاپنگ جو کر کے آئی ہوں۔ اچھا، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ متجسس ہوا۔ وہ شاپنگ کے ڈھیر اس کے سامنے رکھنے لگی۔ شاپنگ دیکھ کے نعمان کا دل نرم پڑنے لگا۔ اپنے بچے کی اس دنیا میں آنے کی خوشی وہ آج پہلی بار محسوس کر سکا۔ اور کتنا ٹائم باقی ہے فارحہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ دن اور بس۔ اچھا، اس کی آنکھوں میں انجانی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ فارحہ نے دل میں دعا کی، اللہ نعمان کے دل میں بھی رحم ڈال دے، اور وہ اپنی دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھتی تھی۔ نعمان کا موڈ اچھا دیکھ کے اس نے نعمان سے بات کرنے کا سوچا۔ نعمان، آپ سے ایک بات کروں؟ برا مت منائیے گا۔ ہاں کرو، وہ کپڑے طے کرتا ہوا بولا۔ میں نے آج سیما کو کسی انجان آدمی کے ساتھ کیفے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کے چونکا۔ فارحہ، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ اس نے اپنا موبائل آن کر کے اس کے آگے رکھ دیا۔ نعمان سیما کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ اس کی مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ یوں کسی کیفے میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی۔ وہ فوراً سے اٹھ کے سیما کے کوارٹر میں گیا اور اس سے جا کے باز گشت کرنے لگا۔ سیما، آج تم کہاں گئی تھی؟ اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہیں نہیں، اماں کو مل کے آئی ہوں، اور کہاں جانا ہے؟ اور کون ہے میرا؟ نہیں، تم آج کہیں اور گئی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کہاں گئی تھی؟ کہیں نہیں گئی تھی، تیری بیوی نے آج تجھے پھر میرے خلاف بھڑکایا ہے نا؟ اس نے مجھے نہیں بھڑکایا، میں نے تجھے خود کسی انجان آدمی کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ چائے پی رہی تھی نا تو؟ اب کی بار اس کا لہجہ اس کے جھوٹ پہ غسیلا ہو گیا۔ وہ تو میرے دور پار کا کزن ہے، راستے میں مل گیا تھا تو چائے کی طلب ہونے لگی۔ میں بھول گئی تھی اس کا ذکر۔ اب بچوں کے ساتھ کچھ یاد ہی نہیں رہتا، سارا دن ان کے ساتھ مغز ماری کرنی پڑتی ہے مجھے۔ تو جانتا ہے 5 بچے سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ صفائیاں نہ دیا کر اور اپنے گھٹیا رشتہ داروں سے دور ہی رہا کر، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ نعمان کہہ کے رکا نہیں تھا، جا چکا تھا۔ سیما نے شکر ادا کیا، بات سنبھل گئی تھی، اب محتاط رہنا پڑے گا۔ مگر نومی کا اس پہ اعتماد تھوڑا کم ہونے لگا تھا۔ جو میرے ساتھ بھاگ سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی، مجھے اس پہ نظر رکھنی ہوگی۔ اس کے لیے اس نے باہر چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دی۔ جب بھی سیما گھر سے باہر نکلے وہ اسے فون کر کے بتائے گا، اور یہ بات راز میں رہے گی۔ چوکیدار نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ سیما آج اپنا آپ برقعے میں چھپائے گھر سے نکلی۔ چوکیدار اسے برقعے میں دیکھ کے حیران ہوا۔ اس نے نعمان کو فون کر کے بتا دیا۔ نعمان نے اسے اس کا پیچھا کرنے کو کہا۔ چوکیدار اب اس کے پیچھے تھا۔ اس نے نعمان کو لوکیشن بھی سینڈ کر دی تھی۔ نومی وہیں پہنچ گیا۔ اسے برقعے میں دیکھ کے ٹھٹکا۔ اس نے برقع کبھی نہیں پہنا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ چوکیدار کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں داخل ہوئی۔ لیڈیز واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ وہ وہیں عقب میں کھڑا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر آئی تو وہ سیما نہیں تھی، کوئی بہت ماڈرن عورت کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں پہ گلاسز لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا موبائل دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ وہی سیما ہے جو اس کو ملی تھی۔ آج چونکنے کی باری نعمان کی تھی۔ وہ ہوٹل کے ایک شاندار کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ سیما کال پہ ویٹر کو چائے آرڈر کرنے لگی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز تھی، نئے شکار کی تلاش میں۔ کچھ ہی دیر میں نعمان نے اسی آدمی کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا۔ اس کی غیرت للکاری۔ ویٹر کی چائے کا انتظار کرتی سیما نے اس آدمی کو ہی چائے پکڑنے کا کہا۔ نعمان جھپٹے سے اس کا گریبان پکڑتا اندر داخل ہوا اور اس پہ گھونسوں کی برسات کر دی۔ اسے اتنا شدید مارا کہ اس کے منہ سے خون کی دھار بہنے لگی۔ سیما نعمان کو وہاں دیکھ کے چونک گئی۔ نومی تم؟ وہ ہکلائی ہوئی بیڈ پہ سیدھی ہو کے بیٹھی اور پھر لرزتی ٹانگوں سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں، بےہودہ عورت۔ وہ اس کو بھی بالوں سے پکڑتا ہوا پیٹنے لگا۔ میری پیٹھ پیچھے تم دوسرے مردوں کے ساتھ کیا کیا عیاشیاں کرتی ہو؟ میری آنکھوں میں تم دھول جھونکتی ہو اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کے آیا۔ پیچھے وہ آدمی بھی درد سے کراہتے ہوئے زمین بوس ہو چکا تھا۔ سیما اس کی حالت دیکھ کے ڈر گئی اور اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ نعمان نے اسے کوارٹر میں لا کے بند کر دیا تھا۔
اس کے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اسے اتنے گھونسے اور لاتیں ماری کہ وہ چیخنے لگی۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، نومی معافی دے دے، ایک موقع اور دے دے، آئندہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، قسم لے لے، نومی چھوڑ دے، مجھے طلاق مت دے، میں کہاں جاؤں گی بچوں کو لے کے، اپنے عاشقوں اور یاروں کے پاس جائیں جن کے ساتھ تو۔ اسے خود سے شرم آنے لگی منہ سے اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ گھن آ رہی ہے مجھے تجھ سے، گھٹیا عورت، تھوکتا ہوں میں تجھ پہ۔ ایک طلاق دی ہے، باقی تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تجھے ایک دی ہے نا، ترسے گی تو، روز مار کھائے گی۔ جب تک میرے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی نا، تب تک تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ 3 طلاقیں دوں گا تب کہیں جا کے مجھے سکون ملے گا۔ روز تیار ہو کے رہنا میری مہمان نوازی کے لیے۔ آخری ٹانگ رسید کرتا وہ باہر نکل گیا۔ فارحہ باہر کھڑی تھی، بچوں کے رونے کی آواز سن کے وہ بھی باہر دوڑی چلی آئی کہ ماجرا کیا ہے۔ بچے باہر ماں کی آوازیں سن کے سہمے کھڑے تھے۔ کہیں گئی تھی تمہاری امی؟ فارحہ نے بلو سے پیار سے پوچھا۔ جی، اس نے نومی کو دیکھ کے سہمے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ اچھا تم لوگ اندر چلو امی کے پاس۔ فارحہ نے ان کو اندر بھیج دیا، خود نومی کے پیچھے گھر میں چلی گئی۔ کیا ہوا نعمان، سب خیریت ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ پانی پلاؤ مجھے۔ وہ سر پکڑ کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ فارحہ کا شک صحیح نکلا، سیما آج پھر کسی سے ملنے گئی تھی، مگر نعمان وہاں کیسے پہنچا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، جبھی تو پکڑی گئی۔ اچھا ہوا نعمان کو اس کی اصلیت پتہ لگ گئی۔ نعمان نے سیما کا باہر آنا جانا بند کر دیا۔ اسے سیما سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھ کے خوب رویا۔ اس نے اس کے مان، اس کے اعتماد، اس کی محبت کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ سیما کی اس حرکت سے اس کے دل سے بھی وہ اتر چکی تھی۔ نعمان کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی اذیت اور ذہنی سکون برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے سیما کے ساتھ؟ کیا ایک موقع اور دینا چاہیے مجھے؟ نہیں، میں کیسے اس پہ دوبارہ سے اعتبار کر سکتا ہوں؟ وہ اب اس اعتبار کے قابل ہی نہیں رہی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ فارحہ کچن کا کام آج بہت مشکل سے کر رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ نعمان باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ امی کو بھی کھانے کی ٹرے کمرے میں ہی پہنچا آئی تھی۔ انہیں بھی اس کی طبیعت سست لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے فارحہ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں امی، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ میری امی کو کال کر دیں۔ نعمان کو کہتی ہوں، وہ فون کرتا ہے، اور تم تیاری کرو ڈاکٹر کے پاس جانے کی۔ اللہ اپنا کرم کرے میری بچی پہ۔ وہ اس کو دعا دینے لگی۔ نعمان باہر بیٹھا نازیہ بیگم کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ نرس نے آ کے اس کے ہاتھ میں بیبی پکڑا دی۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی؟ اس کی آنکھ میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ بہت مبارک ہو نعمان بیٹا، لاؤ مجھے دو۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ کس پہ گئی ہے؟ فارحہ پہ لگ رہی ہے۔ بیٹا اذان دے دو اس کے کان میں۔ نعمان اذان دینے لگ گیا۔ کتنا خوش تھا وہ اپنی ننھی پری کو ہاتھ میں لے کے۔ اس کی تمام پریشانیاں جیسے ختم کر دی گئی تھیں۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ نعمان فارحہ کو ہسپتال سے چھوڑ کے مارکیٹ جا رہا تھا جب کچھ آدمیوں نے اس کی گاڑی پہ حملہ کر دیا۔ دوسری بڑی گاڑی سے وہی آدمی نکلا جس کو اس ہوٹل میں سیما کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ نعمان کو اچانک اس طرح سے روکنا سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے دوبارہ آؤ؟ نعمان غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ اس کا گارڈ اس پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، مگر اس آدمی نے اسے روک دیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں جس کو تم نے اتنی بے دردی سے اس دن غصے کا نشانہ بنایا تھا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی کے ساتھ تھے۔ یہ بات کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، بیوی؟ میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا رشتہ تھا تمہارا اس بازاری عورت سے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے اب اپنی مار اور اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے ضرور لینا ہے۔ تم مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، نعمان نے اسے دھمکی دینی چاہی۔ ورنہ کیا؟ وہ کہہ کہا لگاتے ہنس پڑا۔ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ ایڈوکیٹ بہروز شیرازی نام ہے میرا۔ اس نے مونچھ کو تاؤ دیا۔ اپنی اتنی اکڑ دکھا رہے ہو مجھے؟ جان جاؤ گے تم میرے بارے میں۔ یہ والی مار تمہیں مجھے بھولنے نہیں دے گی۔ میرے آج کے دیے ہوئے زخم تمہیں میری یاد سے اچھی طرح جوڑ کے رکھیں گے۔ بڑا گہرا رشتہ ہوگا تمہارا ان زخموں کا میری یاد کے ساتھ۔ اس نے اپنی مونچھوں کو دوبارہ تاؤ دیا
اور نعمان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے باڈی گارڈز نے اسے مار گرایا۔ وہ کچھ ہی دیر میں زخموں سے چور بے ہوشی کے عالم میں سڑک کے درمیان میں گرا پڑا تھا۔ کچھ ساعتوں کے بعد راہگیر اسے ہسپتال چھوڑ آئے، شاید کہ وہ بچ جائے، مگر اس کی حالت نازک تھی۔ فارحہ کے نمبر پہ کال آئی تھی۔ فارحہ نے معاذ کو فون کیا۔ جس نمبر سے کال آئی تھی وہ نمبر اور ہاسپٹل کا ایڈریس دے کے اسے وہاں بھیجا اور بتایا کہ نعمان کافی سیریس حالت میں ہے۔ وہ خود بھی رو دینے کو تھی۔ نعمان کی حالت کا سن کے اس کا بھی دل بند ہو رہا تھا۔ اس کی طرف سے اتنی دی گئی تکلیف اور اذیت کے باوجود فارحہ کا دل نعمان کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ نعمان ICU میں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیے رو دی۔ ابھی اسے کچھ گھنٹے ہی تو ہوئے تھے اس دنیا میں آئے، مگر وہ اپنے باپ کی محبت کو محسوس بھی نہ کر سکی۔ دودھ پینے کے بعد تینوں چھوٹے بچے سوئے تو پھر اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو صبح ہی صبح اٹھ جاتے ہیں، آج تو 10 بج گئے۔ چلو سو لینے دوں، اٹھ کے شور مچائیں گے، میرا سر کھائیں گے۔ اچھا ہے میں بھی آرام سکون سے ناشتہ کر لوں، ہانڈی بھی چڑھایا ہوں۔ دودھ کی دیگچی خالی کی تو دنگ رہ گئی۔ اس کے اندر زہریلا سانپ گرا پڑا تھا۔ وہ برتن وہیں چھوڑ کے اپنے بچوں کی طرف بھاگی چلی گئی۔ ان کو ہلانے جلانے پر ان میں سانس کی ایک رمق بھی دکھائی نہ دی۔ تینوں ہی وہ زہریلا دودھ پینے سے مر چکے تھے۔ سیما وہیں گری ماتم کرنے لگی، کبھی ماں کو کبھی بھائیوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلو دیکھ رہا تھا۔ وہ سارا معاملہ نعمان کو بتانا چاہتا تھا۔ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ وہاں فارحہ اپنی ننھی بیٹی کا دودھ بنانے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا بلو، اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ فارحہ آنٹی میرے تینوں چھوٹے بھائی مر گئے۔ کیا فضول بول رہے ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آنٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تینوں مر گئے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فارحہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ کیسے ہوا سب؟ وہ باہر شیشے میں دیکھنے لگی۔ نومی انکل کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ کہاں گئے ہیں؟ ان کا تو ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے۔ آپ ایسے کرو، اپنے ابو کو فون کرو۔ ابو کو؟ ہاں، امی سے بولو آپ کی بات کروائیں۔ سیما کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ماتم کر رہی تھی اپنے بچوں کی موت پہ، مگر فارحہ کیا کر سکتی تھی سوائے غم کرنے کے۔ بلو ماں کے موبائل میں نمبر تلاش کرنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کو فون کیا۔ چوکیدار سے ایڈریس پوچھ کے وہ یہ خبر سن کے دوڑا چلا آیا۔ اس نے سیما پہ اپنے بچوں کے قتل کا الزام لگا دیا۔ سیما اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ میں قتل کروں گی اپنے بچوں کو؟ تو جانتا ہے ناصر اپنے بچوں کو کتنا پیار کرتی تھی میں۔ ہاں، جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں کتنا پیار کرتی ہے تو۔ اپنے یار کے ساتھ تو بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، اپنی ممتا کا خیال نہیں آیا تھا؟ اب میرے بچوں کو تو نے ہی قتل کیا ہے۔ بلاتا ہوں میں پولیس کو۔ اس نے فون پکڑ کے کان سے لگا لیا۔ نہیں ناصر، قسم لے لے میں نے بچوں کو نہیں مارا۔ میرے بچے تھے وہ، ان کی دشمن تو نہیں تھی نا میں جو ان کی جان لے لوں گی۔ وہ زہریلا دودھ پینے سے مرے ہیں، میرا یقین کر۔ کہاں ہے تیرا وہ شوہر؟ بلا اس کو، پوچھتا ہوں میں اس سے۔ میرے بچوں کو تم دونوں نے مل کے مارا ہے۔ وہ آنٹی نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تو ہسپتال میں ہے۔ سیما چونکی۔ کیا؟ اس کی آخری امید تھی کہ نعمان شاید اس کو بچا سکے، مگر اسے تو اپنا ہوش نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ناصر نے سیما بیگم کو آج پولیس کے حوالے کر کے ہی دم لینا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اس کے کوارٹر میں موجود تھی۔ فارحہ اندر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کے وہ بھی چونکی۔ باہر آ کے وہ معاملے کی نوعیت جاننا چاہ رہی تھی۔ کیا سیما نے خود اپنے بچوں کو قتل کر دیا؟ او میرے خدا، اتنی شفاق ہے یہ عورت۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بلو کو اندر بلایا۔ کیا ہوا تھا تمہارے بھائیوں کو؟ پتہ نہیں جی، وہ رات کو دودھ پی کے سو رہے تھے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ میں نے ابا کو فون کر کے بلایا اور اس نے امی کو یہی کہا کہ تم نے میرے بچوں کو مارا ہے، اور اب پولیس پکڑ کے لے گئی ہے میری امی کو۔ آپ کچھ کریں آنٹی، میری امی کو بچا لیں۔ وہ رو دیا۔ فارحہ بے بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی بیٹا، جو کچھ بھی کیا تمہاری امی کا ہی کیا ہوا ہے، جو سارا آگے آیا ہے۔ نہ وہ اپنا گھر چھوڑتی، نہ اسے آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی، جہاں بچوں کا باپ پولیس لے کے آیا تھا وہاں وہ کیا کر سکتی تھی۔ کچھ روز بعد نعمان کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اب اپنے گھر آ چکا تھا، ابھی بستر پہ ہی تھا۔ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس حال میں پہنچایا؟ فارحہ اس کو سوپ پلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔
تھا کوئی دشمن؟ اس نے فارحہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا دشمن؟ آپ کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ پھر وہی آدمی تھا جو تم نے سیما کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھایا تھا مجھے۔ ایک دن میں نے سیما کو اور اسے رنگے ہاتھوں ایک ہوٹل کے کمرے میں پکڑ لیا تھا۔ اس دن میں نے اس کی حالت غیر کی اور اپنا دشمن بنا لیا۔ اوہ، آپ مجھے یہ بات آج بتا رہے ہیں؟ کیا کرتا بتا کے؟ کون سا میں نے ایوارڈ جیت لینا تھا جو خوشی سے تمہیں بتاتا؟ فارحہ دل محسوس کے رہ گئی۔ اس دن اسی لیے مار کٹائی ہوئی تھی سیما کی۔ وہ سیما کا سوچنے لگی۔ ہاں، آپ کو بتایا ہی نہیں، سیما کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کیوں؟ نعمان حیران ہوا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کا سابقہ شوہر آیا تھا جس دن اس کے تینوں بچوں کی وفات ہوئی تھی۔ کیا؟ تینوں بچوں کی وفات؟ مگر کیسے؟ بلو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کوئی زہریلا دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے تینوں بچوں کی وفات ہو گئی، اور اس کے سابقہ شوہر نے پولیس بلا لی اور وہ اس کو پکڑ کے لے گئی کہ میرے بچوں کی قاتل ہو۔ نعمان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا سیما کا سن کے، مگر اس کے معصوم بچے ضرور نظر کے سامنے گھوم گئے تھے۔ سیما کا کیس اب کون لڑے گا؟ آپ؟ فارحہ نے پوچھنا چاہا۔ میں کیوں لڑنے لگا اس کا کیس؟ پڑی رہے، سڑتی رہے جیل میں، کچھ دن رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ نعمان، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ پھر بھی ہو گیا تھا اس کی محبت میں اندھا، مگر اب میری آنکھوں سے پٹی اتر چکی ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ، اچھا ہوا خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی، ورنہ میرے ہاتھوں اس کی موت لکھی تھی۔ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، وہ ہماری زندگی سے نکل گئی، تم کیوں اس کے بارے میں فکر مند ہو رہی ہو؟ نعمان، آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اپنی خوشی سے زیادہ اس گھر کی خوشی عزیز ہے۔ میں نے اس گھر کو اور یہاں کے مکینوں کو بغیر کسی غرض کے اپنایا تھا، اور دیکھیے میں کامیاب ہو بھی گئی۔ کتنی محبت کرنے لگی ہیں امی مجھ سے، فضا سے۔ جب رشتے بغیر کسی غرض کے بنائے جائیں تو جلد یا بدیر اپنا آپ منوا کے دم لیتے ہیں، اور مجھے تو اپنے رب پہ پورا یقین تھا کہ وہ مجھے میری محنت کے پھل سے محروم نہیں رکھے گا۔ نعمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فارحہ، تم نے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں بھی آج تم سے بغیر کسی غرض کے محبت کرنے لگا ہوں۔ دیکھو تم نے مجھے کتنی خوبصورت پھول سی بیٹی دے دی۔ اگر میں اس پھول کی سلامتی اور عافیت چاہتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ اس کی شاخ کا بھی تو خیال رکھنا ہوگا نا، جس شاخ پہ یہ پھول کھلا ہے۔ نعمان مسکرا دیا تھا۔ سیما کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ نعمان کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس آدمی سے مار کے بعد اسے اپنا اور سیما کا رشتہ بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ آج جیل جانا چاہتا تھا تاکہ سیما کو آزاد کر سکے۔ اس کے دل میں سیما کے لیے رتی برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیل پہنچا تو اس کی بہن اس کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کا رخ ایسے تھا کہ کوئی آنے والے کو دیکھ نہیں سکا۔ سیما، تجھے کتنا سمجھاتی تھی کہ غلط دوستیاں مت رکھ، کیوں گناہ کی دلدل میں کود گئی؟ اگر ناصر سے طلاق لے ہی لی تھی تو اپنا گھر بساتی، کیوں اپنے ساس سسر کی دشمن بنی؟ سسر کو تو نے ہارٹ اٹیک کروا کے دنیا سے رخصت کر دیا، چل ساس کی خدمت کر کے تلافی کر لیتی، مگر نہیں، اس بیچاری کی بھی جان کی دشمن بن گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے تیل گرا دیا، اور دیکھ خدا کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، اکٹھے تینوں بچوں کی جان لے لی۔ وہ تو جانتا تھا نا کہ تو نہیں پال سکتی ان کو، بوجھ جو لگنے لگے تھے تجھے، اور دیکھ لے جن کو تو بوجھ سمجھ رہی تھی وہ تجھے اس حالت میں لے آئے۔ اب رہ یہاں سکون سے، کوئی تجھے پوچھنے والا بھی نہیں آیا۔ کتنی محبت کرتا تھا تم سے نعمان، مگر تم نے اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک تجھے نعمان معاف نہ کر دے۔ اور میں کیوں کرنے لگا معاف؟ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ معافی تو کیا، میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ میں نے اس سے شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے اس سے اندھی محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے خوش رکھتا جب یہ میرا ساتھ دیتی۔ سب مجھے کہتے رہے کہ سیما لالچی ہے، مگر میری آنکھوں پہ اس کی محبت کی پٹی بندی تھی، مگر اس نے بھی اپنا آپ ظاہر کر ہی دیا۔ میرے باپ کی قاتل ہے یہ، میری ماں موت کے گھاٹ سے واپس آئی ہے اس عورت کی وجہ سے۔ میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا اس کو۔ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس رشتے کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نہیں نومی، تو میری بات کا یقین کر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ کے رکا نہیں تھا، جا چکا تھا۔ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ ایک طرف فارحہ جیسی بہو تھی جس نے ایک گھر کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میری بے رخی بھی سہتی رہی اور پھر بھی میری ہو کے رہی۔
اور ایک طرف سیما تھی جس سے میں نے بے پناہ محبت دی، اس پہ اعتماد کیا۔ بدلے میں اس نے کیا کیا؟ میری ماں کے ساتھ زیادتی کی، میرے باپ کی قاتل نکلی، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے مجھ سے میرا رشتہ چھین لیا۔ خدا کی عدالت بھی کتنی منصفانہ ہے، وہ کسی کو اس کی زیادتی پہ نہیں چھوڑتا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا ایسوں کو چھوڑ دے تو خدا کے انصاف پہ یقین کیسے آئے؟